آج جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہمیں مذہبی اختلافات بھی ملتے ہیں، کلچرل یعنی تہذیبی اختلافات بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ دو مسالک کے درمیان کے اختلافات بھی ملتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم ڈیبیٹس منعقد کرتے ہیں، یعنی بحث مباحثے ہوتے ہیں دو گروہوں کے لوگوں کے درمیان، حتیٰ کہ ہم خود بھی کبھی کبھی ان بحث و مباحثے کا حصہ ہوتے ہیں۔ سوال آج کا یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو دو گروہ ہیں یا جو دو لوگ ہیں ان دونوں میں حق پر کون ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ جب ہم بحث مباحثے کا خود حصہ ہوتے ہیں تو ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حق ثابت نہیں ہوتا کہ بھائی میں حق پر ہوں یا آگے والا بندہ حق پر ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دو چیزیں آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا جس کی بنا پر آپ جان سکیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آیا دو گروہ اگر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی اختلاف کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر اگر لڑ رہے ہیں تو ان میں سے حق پر کون ہے؟ اور اگر آپ خود کسی گروہ کا حصہ ہیں، کسی گروپ کا حصہ ہیں، اگر آپ کسی دوسرے گروپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور آپ خود کسی کے نمائندے ہیں یا دو افراد ہیں، ایک آپ ہیں ایک اور کوئی ہے، اور آپ کے درمیان اختلافات ہیں اور آپ بحث مباحثہ کر رہے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے کہ بھائی آگے والا بندہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں، تو غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جانبدار ہوتے ہیں، غیر جانبداری اختیار نہیں کرتے۔ ہم جانبدار ہوتے ہیں کہ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں میں اس کا جانبدار ہوں۔ جب آپ جانبدار ہو جاتے ہیں یعنی آپ مکمل طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اپنی پوائنٹ کو، سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے کرتے آپ اگلے کی بات کو سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ آپ جانبداری میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی کی جانبداری کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال لے لیجئے کہ آپ کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہے اور آپ کسی اور مسلک کے آدمی کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو آپ تو پوری کوشش کریں گے نا کہ میں اپنے مسلک کو بچا سکوں، میں ڈیفینڈ کر سکوں۔ اس لیے یہاں جانبداری ہوتی ہے کہ میرا تعلق، میری جانب اس مسلک سے ہے، اس لیے آپ پوری کوشش کرتے ہیں دل و جان سے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکوں۔ ڈیفینڈ کرتے کرتے اگلا بندہ اگر سچ بھی بول دیتا ہے تب بھی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور آپ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میری پہلی ایڈوائس آپ کو یہی ہے کہ جانبداری کبھی بھی اختیار نہ کریں، غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کریں کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو جانبدار نہ سمجھیں، اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھیں کہ میرا تعلق نہ اس گروہ سے ہے نہ اس گروہ سے ہے، نہ اس گروپ سے ہے نہ اس گروپ سے ہے، میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں۔ جب آپ ایسے سوچیں گے تو اگلے کی بات کو بھی سنیں گے، سمجھیں گے بھائی یہ تو سچ کہہ رہا ہے، اس کی باتوں میں دم ہے، یہ لاجیکل ریزنز پرووائڈ کر رہا ہے، تب جا کے آپ کے سامنے حق واضح ہوگا کہ بھائی یہ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ فرما رہا ہے آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو تو اہمیت بہت دیتے ہیں کہ میں جو کہوں گا وہی ٹھیک ہے، جبکہ اگلا بندہ جو ہوتا ہے آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، کہ وہ جو بولے گا بس بولتا ہی رہے، مجھے اس سے کیا ہے، جو میری پوائنٹ ہے میں اس پر ڈٹا رہوں گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ اپنی پوائنٹ پر ڈٹے رہتے ہیں، اگلے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، آپ کے آگے سے حق گھومتا ہوا چلا جاتا ہے اور آپ حق کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگلے کی بات کو اہمیت دیں۔ جب اگلا بات کرے تو آپ کے اندر یہی خیال ہو کہ بھئی آج ایک نئی چیز مجھے پتہ چلے گی اس بندے سے۔ اگر وہ نئی چیز آپ کا دماغ ایکسپٹ کرتا ہے تب آپ سمجھیں گے کہ بھائی اس کی بات میں دم ہے، تو ضروری ہے کہ یہ دو چیزوں پر آپ غور کریں کہ آپ غیر جانبدار ہو کر سوچیں
कि मेरा ताल्लुक ना इस ग्रुप से है ना उस ग्रुप से है। और नंबर दूसरी बात यह है कि मैं अगले की बात को अहमियत दूंगा। यार अगला जो बात करेगा मुझे उसको वैल्यू देनी है। नंबर तीसरी चीज ये है कि फैश कलामी ना करें। बात इतनी बढ़ जाती है, बहस मुबाहिस इतने बढ़ जाते हैं कि फैश कलामी तक बात आ जाती है, गंदी बातें निकल जाती हैं मुंह से। ये भी ठीक नहीं है। तो आज खास करके सोशल मीडिया के अंदर कमेंट्स में लोग कमेंट्स को तो आजकल इनबॉक्स बना दिया है ना, उसको मैसेज करते हैं, जितनी चैटिंग करते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर हजारों कमेंट्स हो जाते हैं और बहस मुबाहिस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पर ही, ठीक है, सोशल मीडिया पर ही आज ज़माना मीडिया का आ गया है, आज सोशल मीडिया के अंदर भी आप अगर कोई कमेंट करते हैं तो आप ये ज़रूर सोचें कि अगला जो रिप्लाई आएगा मुझे उसको अहमियत देनी है, मुझे उसको अहमियत देनी है। और उसका ताल्लुक जिस भी पार्टी से हो, मेरा ताल्लुक जिस भी पार्टी से हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ और मैं हक की तलाश के लिए निकला हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन तीन चीज़ों को ज़हन दिमाग में रखें कि नंबर पहला गैर जानिबदारी इख्तियार करें, नंबर दूसरा अगले की बात को अहमियत दें, नंबर तीसरा फैश कलामी से बात न करें। सो मालैना इल्लल बलाग।